مسلمان ہونے کی حیثیت سے جھوٹ کیوں ہے؟ مسلمان نہیں ہے. جھوٹا آدمی جو ہے اس نے اپنے جھوٹ کو چھپانے کے لیے کلمہ پڑھ لیا. اتنی بات ہے. آج دیکھو جھوٹا پیر بھی ہوتا ہے، سچا پیر بھی ہوتا ہے. اب ثابت ایک بات ہوگی کہ پیر کا لباس جھوٹے آدمی کو راحت آتا ہے. لباس نہیں اچھا ہے، جھوٹا سند ہے ایک لحاظ میں کہ اسے پتا ہے کہ اسی لباس میں مطلب میں سچا سمجھا جاؤں گا، تو لہذا لباس وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے. آپ بات سمجھے؟ دین وہی سچا ہے جو جھوٹا اختیار کر جائے. یہ جھوٹا کہتا ہے کہ میرا کاروبار اسی دین میں چلے گا، یعنی کہ جھوٹ بھی میرا چل جائے گا. یہ اتنا سچا دین ہے، سمجھا کرو باتوں کو. اس لیے دین یہی سچا ہے. اب یہ سچا آدمی ایک اس میں چاہیے، دو آدمی چاہیے. آپ کے شہر میں تو کافی ہو جائے گا شہر. آپ بات سمجھ رہے ہیں؟ آپ اپنے طور پر اپنے آپ کو پیش کرو اللہ کے آگے، یا اللہ بدلے ہمیں اس دین میں سچا آدمی بنا دے کہ ہم منشا دین کے مطابق زندگی بسر کریں. آپ کے دل میں جب بھی موقع ہوگا نا، آپ کے ہاتھ سے جو ہے نا پھر دنیا کی طرف لپکیں گے. اس لیے ایسا نہ ہو کہ جان نکلنی مشکل ہو جائے. جس کے دنیا آرزو اس کی جان نہیں نکلتی، اور بڑی مشکل نکلتی جان. یہ ایک دفعہ ایک بادشاہ تھا، میں نے کہانی پہلے بھی سنائی ہے، پھر سن لو. بادشاہ تھا، بڑا ویر تھا، اور جب مرنے لگا تو پھر کاما آ گیا. سختہ کا عالم ہے. 10 دن 20 دن 30 دن 40 دن گزر گئے. بادشاہ سلامت جہاں پناہ نہیں ہوتے بیٹھے ہیں، اور جان اٹکی ہوئی ہے. سورہ یاسین لوگ پڑھتے رہے، نہیں جان گئی. اس وقت بزرگ تھے، دادا صاحب کے بزرگوں کا زمانہ. تو ان کے پاس گئے لوگ کہ یہ جو بادشاہ سلامت کی جان نہیں نکل رہی ہے تو بڑا سخت تکلیف میں ہے، دعا کرو کوئی آسانی ہو جائے. انہوں نے کہا آسانی کی بات یہ ہے، اس کے پاس وہ خزانہ دکھاؤ اس کو، یہ جو ہندوستان سے لائے ہیں 17 حملوں کے دوران. وہ سارا خزانہ اس کے سامنے رکھا، اور بادشاہ دیکھا آتی ہاٹ میں لوگ مر گئے جاننے کے لیے. مطلب ہے کہ دنیا دار کی موت حسرت بن کے کھڑی رہتی ہے جب تک یہ نہ اسے صدمہ ہو جائے کہ میں کیا کچھ چھوڑ کے جا رہا ہوں. آپ کے پاس کب مرتا ہے؟ صدمہ ہو جاتا ہے کہ میں یہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، وہ بھی کیا وہ بھی کیا. وہ میں نے بتایا نا آپ کو، مرنے لگا ایک آدمی تھی اسرائیل کو پہچان لیا. انہیں کہا بات سن، یہ چیزیں جو ہیں میری یہ تو لے لے، میرے گھر والوں کو نہ دینا. مقصد یہ ہے کہ وہ تو گھر والوں سے چھپا کے اسے مطلب سامان رکھے ہوئے سارے، یا تو وہ دینا پہلے چھوڑ دے. کہتے یہ سامان دے یا دریا آگے پار کر دے، میں بھی پار دے لوں. کہا بات سن، یہ تو سامان وہاں پار بھی تو اکیلا ہی جائے گا. انہیں پھر اسے بحث کی کہ بات یہ ہے یہاں بڑے ضروری کام ہیں، میں نے کچھ شیر بھی پالے ہوئے ہیں، کوئی بکریاں بھی پالی ہوئی ہیں، میرے جانے کے بعد شیر بکریاں کھا جائے گا، اس کا کچھ علاج ہونا چاہیے. اس نے کہا تو آگے چل، شیر چھانے بکریاں چانے مالک جانے، تو چل. بڑا مشکل ہے، مرنا تکلیف دہ ہوتا ہے. پتہ ہے کس خیال سے کہ میرے بعد کیا بنے گا ان کا، جن کا میری موجودگی میں کچھ نہیں بنا. کیا ہوا؟ جن کا میری موجودگی میں کچھ نہیں بنا. تو بات اتنی ساری ہوتی ہے دنیا دار کی جان مشکل سے نکلتی ہے. جان کا آسان نسخہ یہ ہے، اللہ کے فیصلے کی طرف رجوع کرو اور دین کو اپنے زندگی میں نافذ کرو. کوئی کام آپ دین کے نام پہ سمجھو کہ یہ ایک ایسا کام، خود سوال دے رہا ہوں آپ کو، ایسا کام کر ڈالو جو بے دین آدمی نہ کرتے. سوچ لو وہ کیا ہے. کوئی کام ایسا کر جاؤ، یہ بغیر ایمان کے یہ کام ہو نہیں سکتا. ایسا کوئی کام کر جاؤ. آپ کو سمجھ آ رہی ہے بزرگ صاحب کہ بے دین آدمی ایک تو خیرات کو نہیں مانتا، کہ وہ کہتا میں پیسے میرے پاس میں کیوں دوں. خیرات دینا کیا یاد کرتے رہو گے؟ خیرات دینا، صدقات دینا، زکوٰۃ دینا، اللہ کی راہ میں انفاق کے زر کرنا، اور عاقبت کا خیال کرنا. بیوقوف باپ کا سچے دل سے عزت کرنا، چاہے بیوقوف ہی ہو کیونکہ باپ ہے. آپ سمجھتے ہو یہ بے دین نہیں کر سکے گا. تو بزرگوں کا احترام کرنا یہ کافر کے پاس نہیں ہے. عاقبت کو ہر حال میں سامنے رکھنا یہ کافر کے پاس نہیں ہے. اور اپنے دل میں اللہ کی یاد رکھنا، رضا رکھنا. اور سب سے بڑی بات یہ کسی کافر کے پاس نہیں ہے بلکہ کئی مسلمانوں کے پاس بھی نہیں ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنا اور آپ کے چاہنے والوں کو چاہنا.
اور آپ کے ماننے والوں کو ماننا. سمجھ بات؟ یہ کافر کے بعد یہ سکتا ہے. اب دعا کرو اللہ تعالیٰ آپ کو بھی سلامتی کی راہ پہ چلائے. آپ نے جائزہ لیا کرو, اپنے آپ کو سمجھا کرو, بہت عقل مندی نہ کیا کرے آپ لوگ.